بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وعلا اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ اللہم صلی وسلم وبارک علی روح سیدنا و مولانا محمد فی الارواح اللہم صلی وسلم وبارک علی جسد سیدنا و مولانا محمد فی الاجساد اللہم صلی وسلم وبارک علی قبر سیدنا و مولانا محمد فی القبور محبت سے مل کے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم شانہ و لا الہ غیرہ کے حضور دعا، اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، تو ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو، بالخصوص حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، اور خاص طور پر قریہ عشق محمد کشور حسین ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما۔ ماہ جمادی الثانی کے اس آخری جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں کا نور، سرور، یمن اور سعادت ہم سب کو عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ اللیل کی آخری آیات آج کی گفتگو کا سرنامہ ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ 22 جمادی الثانی یوم وصال ہے حضور سیدنا اصدق الصادقین خلیفۃ الرسول بلا فصل یار غار و مزار حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا۔ اس سلسلے میں 2 گفتگو کے حصے آپ سماعت کر چکے، اگلے حصے کی طرف کچھ نگارشات آج کی گفتگو میں پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبول حق اور اس پر عمل کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو عرب و عجم کے سارے علماء نے محقق علی الاطلاق کا ٹائٹل دیا ہے،
اور ان کی بہت ساری تصانیف ہیں، جس میں سے مدارج النبوت بڑی شورۂ آفاق کتاب ہے سیرت پر۔ پھر یہ بھی ان کے بابرکت تذکرے میں ہے کہ وہ صاحب حضوری بزرگ ہیں، ان کو بیداری میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے دیدار ہوتے تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ الکریم کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا تو میں غار ثور کی، جبل ثور کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ ہجرت اگست کے مہینے میں ہوئی تھی، تو کہتے ہیں اتفاق سے وہ اگست کا ہی مہینہ تھا، بڑی شدید گرمی اور حبس کا موسم تھا۔ جب اسے اونچے پہاڑ کی اس غار میں پہنچا، غار ثور میں، تو میرے دل میں خیال آیا۔ میں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، مالک و مولا، تیرا وہ محبوب جو سید الانبیاء والمرسلین ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، جس کو حبیب اللہ تعالیٰ کا ٹائٹل حاصل ہے، تیرا حبیب ہے، اس عظیم شخصیت کو غار کے اس کھو میں، ثور کے کھو میں جہاں سانپ بچھو اژدہے رہتے ہیں، 3 دن اور 3 راتیں ٹھہرانے کی حکمت میری سمجھ میں نہیں ہے۔ ان کے لیے اتنا اہتمام کیا، بھی معراج میں کعبہ قوسین پہ بلا کے اپنے ایوان خاص میں اپنا قرب عطا کیا۔ کہتے یہ خیال آیا تو مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی، عبدالحق، اس غار کو حقیر مت سمجھو۔ توجہ ہے، اس غار کو، ویسے تو اسلام میں غاروں کی کیا اہمیت ہے، اس پر الگ سے کتابیں موجود ہیں، لیکن جبل ثور کی یہ جو غار ہے، اس کے بارے میں اتنے بڑے شیخ کیا کہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی، عبدالحق، اس غار کو حقیر مت سمجھو۔ اس غار میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارا وہی قرب حاصل تھا جو کعبہ قوسین شب معراج حاصل ہوا۔ اللہ، کعبہ قوسین وہ مقام ہے جہاں اللہ اور اس کے محبوب کی ملاقات ہے، جس کی تفصیلات واقعہ معراج میں آتی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ تو کہا جو قرب وہاں حاصل تھا، اس غار میں بھی ہمارا وہی قرب حضور کو حاصل تھا، اور صاحب قرب کی ان منزلوں میں سوائے ابو بکر صدیق کے کوئی دوسرا شریک نہیں۔ قرآن مجید کی یہ جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں سورہ لیل کی پڑھی ہیں، بالاتفاق مفسرین کے یہ آیات بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا ایک جگمگاتا ستارہ ہے، جس کی قسمت پر بڑے بڑے صحابہ رشک کرتے تھے، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں لایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی پہ صدقے 1000 آزادی، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، تیرے لیے تو یہ صحرا ہی دور تھا گویا، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ۔ پوری نظم لکھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنی بڑی ہستی ہیں۔ اگر آپ جستجو کریں کہ کعبۃ اللہ الکریم کے بہت سے دروازے ہیں، اب تو جو نئے بلاک شامل ہو گئے ہیں وہ تو تعداد بھی مجھے صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے، لیکن اگر یہ خیال کرنا ہو کہ کعبۃ اللہ الکریم کا حجر اسود سے قریب ترین دروازہ کون سا ہے، تو یہ صفا کے ساتھ ہی ایک دروازہ، اس کا نام باب بلال ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ باب بلال، یعنی کعبۃ اللہ الکریم کے ایک دروازے کا نام بلال ہے۔ پھر مسجد نبوی شریف میں اگر آپ سرکار کے قدموں میں سلام عرض کر کے واپس مسجد میں آنا چاہیں تو جب دائیں مڑیں گے، بائیں مڑیں گے، تو جو پہلا دروازہ ہے جو مسجد نبوی کے قریب ترین دروازہ ہے، مسجد نبوی کے اس دروازے کا نام بھی باب بلال ہے۔
اور اگر چھتریوں کے نیچے روضہ رسول کے سامنے بیٹھے ہوں تو سامنے کچھ اسماء لکھے ہوئے ہیں۔ یہ عشق کا صلہ ہے جو ان کو ملا ہے۔ ان ناموں پہ غور کرے، وہاں بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مسجد نبوی کی اس ایوان میں لکھا ہوا ہے۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اس نے انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے، سینے پہ بھاری پتھر رکھے ہوئے، کوڑے برسا رہا ہے حضور کا دامن چھوڑ دے، لیکن وہ احد احد یا احد یا سمد یا اللہ، وہ نعرے لگا رہا ہے اللہ کے۔ یہ منظر حضور نے دیکھا، اس دردناک منظر کو دیکھا تو اتنی دیر میں جناب سیدنا صدیق اکبر بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو سرکار نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ہونے والے ظلم کا تذکرہ کیا، تو سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ وہ مزاج شناس نبوت تھے، اللہ کے محبوب کی رضا کو، خوشنودی کو وہ سمجھتے تھے، ان کے مزاج کو کہ حضور کو کیا پسند ہے۔ فوراً گئے امیہ بن خلف کے پاس، اس غلام کو میں خریدنا چاہتا ہوں، بولو کیا قیمت لیتے ہو؟ تو مختصر یہ کہ منہ بولی قیمت دے کر، جو زمانے میں کئی غلاموں کی قیمت بنتی ہوگی، سیدنا بلال حبشی کو آزاد کرایا اور بارگاہ رسالت میں پیش کر، بارگاہ رسالت میں پیش کر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بے حد و بے حساب نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام بلال حبشی ہے۔ حضور نے پوچھا کتنی قیمت دی ہے؟ تو کہا بس حضور میں نے خرید لیا ہے، آپ کی مزاج کے مطابق خدمت میں لے آیا۔ تو سرکار نے فرمایا اس نیکی میں مجھے بھی شامل کر، یہ جو بلال حبشی کو تم نے خریدا ہے اس میں میرا بھی حصہ ڈال دو۔ رو کے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں۔ تو یہ عقیدہ بھی ظاہر ہو گیا کہ قیامت تک کے کلمہ پڑھنے والے سب کے سب یہ سمجھ لیں کہ حضور کا ہر امتی حضور کا غلام ہے، حضور کا ہر امتی حضور کا غلام ہے۔ تو کہا حضور میں آپ کا غلام، نے کہا ہاں ہے۔ تو کہا پھر غلام کی تو ہر چیز کی، ہر شے کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے، غلام کی جان کا، مال کا، ہر چیز کا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کا آقا ہوتا ہے۔ تو حضور یہ ساری نیکی آپ ہی کی ہے، یہ ساری نیکی۔ اچھا، مکہ کے مشرکین نے اور بعض لوگوں نے کہا، آپ کے والد ابو قحافہ نے یہ کہا کہ بیٹا اگر غلام ہی خریدنے ہیں تو کچھ صحت مند طاقتور قسم کے خوبصورت جوان خریدا کرو تاکہ کسی مشکل وقت میں تمہارے ساتھ آئیں۔ اتنی بڑی قیمت دے کے یہ حبشی غلام خریدا ہے تو بعض نے یہ کہا کہ شاید بلال حبشی نے سیدنا صدیق اکبر پر کوئی احسان کیا ہوگا جس کے بدلے میں اتنی بڑی رقم خرچ کر کے ان کو آزادی دلائی ہے۔ اختصار کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے صدق پر اپنوں اور غیروں نے شک کیا تو اللہ نے قرآن مجید کی یہ سورۃ اللیل کی آخری آیتیں نازل کر کے ان کے باطن کی عظمتوں کا بیان کیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور یقیناً وہ شخص دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ وہ شخص ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اس کو باطن کی صفائی اور باطن کی لطافت حاصل ہو۔ اور سنو، ان کی نیت پر شک نہ کرو، وہ مال احد عنده من نعمت تجزا، کسی شخص کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے جس کے جواب میں وہ مال خرچ کر رہا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کی نیت کیا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ وہ رب کریم کی خوشنودی کے لیے غلاموں کو خرید کے، بلال حبشی کے علاوہ بہت سے غلام اور بندیاں آپ نے خرید کے آزاد کی،
تو وہ اگر غلاموں کی آزادی پہ رقم خرچ کر رہا ہے تو مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ اور اس جملے پر توجہ کریں، پھر فرمایا وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، اور یقیناً اس کو راضی کیا جائے گا، یقیناً اس کو۔ اب اس پر پیر کرم شاہ صاحب الازہری ضیاء الامت علیہ رحمہ نے تفسیر میں ضیاء القرآن میں دو باتیں کی ہیں کہ یردا کا فاعل یا تو اللہ ہے یا سیدنا صدیق اکبر۔ توجہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جب قیامت کے دن سیدنا صدیق اکبر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کی نیکیوں کے جواب میں اللہ کے کرم کی، فضل کی، رحمت کی جو برسات ان پر ہوگی اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو اتنا دے گا، اتنا نوازے گا، اس پر اتنا کام فرمائے گا کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے، وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے گا۔ اور یا یہ معنی ہے کہ اللہ رب العالمین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نیکیوں پر راضی ہو گیا، ان کی قربانیوں پر راضی ہو گیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے مختصر بات کرنی ہے۔ ان کو ہم خلیفۃ الرسول بلا فصل کہتے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ بلا فصل خلیفہ اول ہیں، خلیفہ اول ہیں۔ اور یہ جو خلافت ہے اس کی طرف آپ نے خود اشارہ کیا۔ بعض لوگوں نے جب آپ خلیفہ بنے تو کہا یا خلیفۃ اللہ، ان کو ڈانٹ دیا، لست خلیفۃ اللہ ہوا محمد الرسول اللہ۔ سنو لوگو، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، اللہ کا روئے زمین پر خلیفہ اس کا محبوب محمد رسول اللہ ہے۔ انا خلیفۃ الرسول، میں تو رسول اعظم کا نائب ہوں، حضور کا خلیفہ ہوں، تو مجھے خلیفۃ اللہ مت کہو بلکہ خلیفۃ الرسول کہو، خلیفۃ الرسول کہو۔ میں حضور کا نائب ہوں، حضور کا خلیفہ ہوں۔ اور 2 سال 4 ماہ 10 دن آپ کا دور خلافت ہے، اور تمام انصار اور مہاجرین اکابر صحابہ نے بالاتفاق آپ کو خلیفہ تسلیم کیا اور آپ کی بیعت کی۔ میں ساری تاریخ کے دامن میں، تاریخ ساری پڑھی ہوئی ہے، وہ تفصیلات چھوڑ رہا ہوں۔ ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر انصار اور مہاجرین کی مشاورت ہوئی، میٹنگ ہوئی۔ انصار کہتے تھے ایک ہماری طرف سے امیر ہو جائے، ایک مہاجرین کی طرف سے امیر ہو جائے۔ جی بعض بدنصیب لوگ تاریخ کے دامن میں ان روایات کو پڑھ کے عجیب و غریب قسم کے وہ نظریات عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کسی ملک کی جب ڈیبیٹ کرتی کسی مسئلے پہ تو اپوزیشن کے اور دوسرے سارے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن آخر میں جو متفق کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ باقی جو بحث ہوئی ہے اس بحث کو کوئی آگے نہیں بڑھاتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھو کہ سیدنا ابو بکر صدیق اس میٹنگ میں موجود تھے، سب کی باتیں سن کے انہوں نے کہا انصار اور مہاجرین تمہاری قربانیاں بہت عظیم ہیں، لیکن حضور نے فرمایا الائمۃ من القریش، امام جو ہے حضور کے بعد خلیفہ جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا، اور اہل عرب قریش کے علاوہ کسی کی امامت پر وہ گردن نہیں جھکائیں گے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لو کہ قریشی کوئی خلیفہ ہونا چاہیے، اور میری تجویز یہ ہے کہ یا تو سیدنا عمر فاروق کو یا ابو عبیدہ بن الجراح ان کو اس منصب پر نومینیٹ کیا جائے، یہ آپ کی رائے تھی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا ہمارے نزدیک اس وقت روئے زمین پر حضور کے بعد آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے جس کو خلیفہ جو ہے وہ انتخاب کیا جائے۔ اور پھر اشارہ پہلے حضور دے چکے تھے، جب طبیعت ہمایوں علیل تھی آپ نے حکم دیا، سید عائشہ اس بات کو روایت کرتی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سیدنا ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لوگوں کو۔
سو سیدہ ام المومنین کہتی میں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، دل کے بڑے نرم ہیں، جب آپ کے مصلے پہ کھڑے ہوں گے تو شاید بے ہوش ہو کے گر ہی نہ جائیں جی، تو کسی اور کو اس منصب پر فائز کریں۔ تو ڈانٹ کے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ جہاں بھی ہیں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو اشارہ حضور نے دے دیا کہ میرے اہل بیت اطہار میں سے اور صحابہ کرام میں سے میرے بعد اگر میرے مصلی نبوت پر کھڑے ہو کر کوئی شخص امام بننے کے لائق ہے تو وہ ابو بکر صدیق کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے، دوسرا۔ اچھا جو کہتے ہیں فلاں آدمی خلیفہ بلا فصل ہے، ان سے پوچھو بھی جب حضور یہ فرما رہے تھے تو حجرہ نبوی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم موجود تھے کہ نہیں تھے؟ جی موجود تھے۔ اگر اپنے بعد اپنے مصلی پہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کھڑا کرنا ہوتا تو حکم دیتے علی جاؤ نماز پڑھاؤ، اور جس کو حضور حکم دے دیں کسی کی ہمت ہے مجال ہے انکار کرے۔ تو ان سب صحابہ کی موجودگی میں نگاہ نبوت نے اپنے مصلی امامت کے لیے ابو بکر صدیق کا انتخاب کر کے یہ پیغام دے دیا ہے میرے بعد اگر اس امت کا کوئی خلیفہ ہونا چاہیے تو وہ ابو بکر صدیق ہی ہو سکتا۔ اور پھر خود سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کا یہ قول موجود ہے جی۔ اور میں نے پچھلی گفتگو میں کہا ایمان میں اول ہیں جی، ہجرت میں اول ہیں حضرت ابو بکر صدیق، جانی مالی قربانیوں میں وہ اول در، تقوی میں اول ہیں۔ یہ ساری باتیں جو خلیفہ ہوتا ہے اس کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، یہ کتابوں میں خلافت کے مسئلے پہ لکھا ہوا ہے کہ خلیفہ وہ ہوگا جو علم میں سب سے بڑھ کر ہو، بسطۃ فی العلم والجسم جی۔ اور صحابہ میں سب سے زیادہ عالم حضور کی سنت کے کون ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ پھر کہا سب سے زیادہ پرہیزگار ہو وہ خلیفہ ہوگا جی، تو قرآن نے کہا وَسَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، وہ اتقیٰ ہے، صحابہ میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ پھر جسمانی فٹنس جو ہے تیسری شرط ہے خلیفہ کے لیے، سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار متقی ہو، اور پھر جسمانی اعتبار سے اس کی موزونیت فٹنس جو ہے وہ دیکھی جائے گی۔ مسجد کوفہ کا ممبر ہے، توجہ ہے جناب، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خطیب ہیں، اپنے ممبر پر مسجد کوفہ کے بیٹھ کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں اے میرے اصحاب یہ بتاؤ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام میں سب سے شجاع بہادر اور دلیر کون ہستی ہے؟ بتاؤ، نام بتاؤ۔ اب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا اپنا تعارف کیا ہے کہ وہ شیر خدا ہیں، اسد اللہ الغالب ہیں، امام المشارق والمغارب ہیں۔ ان کی ذوالفقار حیدری نے بدر ہو، احد ہو، تمام غزوات میں کفار کے چھکے چھڑائے ہیں، اور ان کی شجاعت ہی تو مشہور ہے، بہادری ہی تو مشہور ہے کہ وہ شیر خدا ہیں جی۔ ان کا تعارف کیا ہے کہ وہ شیر خدا اسد اللہ الغالب ہے۔ وہ فرماتے ہیں اے میرے اصحاب بتاؤ صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اصحاب کہتے ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ حضور کے صحابہ اور اہل بیت میں جرت اور بہادری اور بصالت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ اصحاب کہتے ہیں حضرت علی کے کوفہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں، توجہ سے سنو، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر اور دلیر وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کی شجاعت اور ان کی بصالت کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ میرے پاس دو دلیلیں ہیں۔ حضرت علی دلیل دیں، فرمایا مسجد حرام مکہ مکرمہ کا سین ہے، آس بن وائل کافروں کا مشرکوں کا سردار ہے، حضور نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آ کے گلے میں چادر ڈال کے اس کو بل دینا شروع کر دیتا ہے۔ بڑا مشکل وقت ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی آنکھیں باہر نکل رہی ہیں، وہاں بہت لوگ موجود ہیں لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا ہے۔ ابو بکر صدیق آگے بڑھے ہیں
ان کو دھکا دیا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو اس مشکل صورتحال سے نکالا ہے. ان کو ڈانٹ کے کہا کہ ایک شخص کی جان اس لیے لینا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. تو کہا سارے موجود تھے وہاں، کوئی آگے نہیں بڑھا. اگر کوئی آگے بڑھا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اور پھر اس معاملے میں پھر ان کی کے ساتھ زدوکوب بھی ان کو کیا گیا، مکے برسائے گئے، ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں. پھر فرماتے ہیں دوسری دلیل میری یہ ہے کہ میدان بدر میں حضور علیہ السلام کے لیے ایک عریش بنائی گئی کہ یہاں آپ جلوہ آرا رہیں گے، باقی میدان میں سپاہی لڑیں گے، 2 اونٹنیاں موجود ہوں گی جی، اگر کوئی معاملہ ہمارے حق میں نہ ہوا تو آپ ان پہ بیٹھ کے مدینہ واپس چلے جائیں اور پھر سے تیاری کر کے آ کے ان کا مقابلہ کریں. تو سب سے جو ہائی ویلیو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ لشکر کے سپہ سالار کا خیمہ ہوتا ہے. اب میدان بدر میں یہ مشاورت ہوئی کہ وہ جس خیمے میں، جس عریش میں اللہ کے محبوب جلوہ گر ہو کر میدان بدر کی ساری جنگی کارروائی کو مینج کریں گے، کنٹرول کریں گے، اس مورچے کا پہرا کون دے گا؟ اس مورچے کا کون پہرا دے گا؟ تو سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں کوئی نہیں اٹھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اٹھے ہیں اور حضور کے پیچھے جی کھڑے ہو گئے ہیں. اے نبی کے صحابہ، رسول اللہ کے اس خیمے کا پہرے دار، چوکیدار میں ہوں. اور کہتے ہیں جب یہ بات بیان کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کا خطبہ دے رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ریش مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی. یعنی حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت پر خطبہ دیتے ہوئے ان کی محبت میں حضرت علی اتنا روئے ہیں کہ ساری داڑھی بھیگ گئی ہے. تو یہ ہے مقام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ہر باب میں صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ان کے سردار ہیں، ان کے سربراہ ہیں. اور صاحبو 2 سال 4 ماہ 10 دن آپ خلیفہ رہے. دوران خلافت آپ نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں یہ پوری تاریخ ہے جی. مختصر یہ کہ مقام مصطفیٰ کا تحفظ کیا. مسلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کہ اس کے خلاف لشکر بھیج کے اس کا قلعہ کما کیا جی. خود جانا چاہتے تھے، بڑے جذباتی ہو رہے تھے. ابو بکر زندہ ہو اور جھوٹا نبی زمین پر چلتا پھرتا نظر آئے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں خود جانا چاہتا ہوں. سو بڑے صاحب نے مشورہ دیا، آپ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، آپ کا دارالحکومت میں، ہم جو خدام ہیں جائیں گے اس فتنے کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. پھر نظام مصطفیٰ کو پوری قوت کے ساتھ آپ نے نصر کیا. آخری بات جو بڑی توجہ سے سننے والی ہے کہ آپ نے وصال کے وقت وصیت کی کہ میری جب روح جسم کو چھوڑ جائے تو مجھے غسل دینے کے بعد اسی پرانی چادروں میں مجھے کفن دیا جائے. یہ پہلی نصیحت. لوگوں نے کہا امیر المومنین خلیفۃ الرسول ہیں جی، تو آپ کے لیے ہم نئی چادریں کیوں نہ خریدیں؟ سو کہا نئی چادریں عرب کی کسی یتیم بچی کے سر پہ دے دینا، میرا کفن تو پرانی چادروں میں ہی میرا گزارا ہو جائے گا. اور دوسری وصیت یہ کیا کی کہ 2 سال 4 ماہ 10 دن میں نے خلافت کی ہے. لوگوں کے مشورے سے میرا معمولی سا وظیفہ مقرر ہوا تھا کہ میں خلافت کے کام کروں گا تو پھر بیت المال سے وظیفہ میری فلاں زمین بیچ کے وہ سارا وظیفہ جو ان سالوں میں نے وصول کیا وہ بیت المال میں جمع کرا دوں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ خلافت کا کام جو ہے وہ کسی معاوضے کی خاطر کیا ہے. ابو بکر صدیق کی خلافت پر نکتہ چینی کرنے والوں ذرا توجہ کرو. خلیفہ بن کے انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے، امت کو سرو کیا ہے، امت کو ایک بنیاد فراہم کی ہے. اپنا کوئی مال کھڑا نہیں کیا، اپنا کوئی مال کھڑا. جاؤ دکھا دو مجھے کہیں مدینہ پاک میں کہ یہ ابو بکر کا محل ہے. انہوں نے تو سب کچھ اسلام پر قربان کیا. اور تیسری وصیت یہ کی ہے کہ لوگوں جب میرا وصال ہو جائے تو میری میت کو کفن دے کے حضور کی بارگاہ میں لے جانا، حضور کی بارگاہ میں لے جانا اور عرض کرنا آپ کا یار غار ابو بکر صدیق حاضر ہے، منشا یہ ہے کہ میں آپ کے قدموں میں دفن ہو جاؤں.
اگر اجازت ملے تو قدموں میں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں لے جانا، جنت البقیع میں لے جانا۔ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفۃ رسول بلا فصل ہونے کا انکار کرنے والے لوگوں، اس بات کو توجہ سے سنو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو جنازہ ہے وہ بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں لایا گیا، اور روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے کسی اور نے نہیں، حضرت علی مرتضیٰ نے ندا دی۔ سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کا یار غار و یار ابو بکر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ آپ کے پہلو میں جگہ مل جائے۔ جی جاؤ ساری کتابیں پڑھو، روضہ رسول کا دروازہ کھلا ہے، آواز آئی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے ساتھ ملا، یار کو یار کے ساتھ ملا دو۔ تو یہ آخری وصیت تھی کہ حضور اجازت دیں تو وہاں دفن کیا جائے۔ ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، کربلا معلی شریف، اللہ بار بار یہ زیارتیں سب کو عطا کرے، میں نے وہاں حاضری دی ہے، وہ کہتے ہیں جہاں حضرت امام عالی مقام کا جسد اطہر جی مزار مبارک میں جلوہ آ رہا ہے، اس کے 40 کلومیٹر کے ایریا میں اگر کوئی مسلمان دفن ہو جائے تو وہ جنت۔ وہ کیا ہے؟ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ اس سے بہت آگے ہے، ہمارا عقیدہ اس سے بہت آگے۔ ابھی میرے موبائل میں وہ میسج سیو ہے، ہمدان سے ایک شیعہ میرا شاگرد کہتا ہے ہم اس وقت یہاں ہیں ایران میں، مشہد شریف میں حاضری دے رہے ہیں جی، وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے ہم آپ کو جانتے ہیں، جتنی محبت آپ اہل بیت سے کرتے ہیں ہم سے بہت آگے۔ میں کہا ہم نہیں، سارے اہل سنت حضور کے اہل بیت سے، صحابہ کرام سے محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہید۔ تم تو کہتے 40 کلومیٹر کے ایریے میں کوئی دفن ہو جنتی، ہمارا عقیدہ یہ حضور نے فرمایا کوئی شخص اگر اپنے سینے میں اہل بیت کی محبت رکھ کے مر جاتا ہے وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ جس شخص کے سینے میں اہل بیت اطہار کی، سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسنین کریمین کی محبت ہے وہ شہید ہے، اور شہید جنتی ہے، وہ شہید۔ ہم کہتے ہیں روئے زمین پر کہیں کوئی مومن جو حضور کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے وہ دفن ہو جائے، اہل بیت کی محبت اس کو جنت میں لے جائے گی، جنت میں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جو روضہ رسول ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ما بینا ممبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ جو قطع زمین ہے میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے لکھا یہ جو ریاض الجنہ ہے، یہ جو جنت کا ٹکڑا ہے، یہ آسمانوں سے جنت سے لایا گیا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو اسی طرح واپس جنت میں اس کو شامل کر دیا جنت میں اس کو۔ تو سب سے محتشم اور محترم جگہ ہمارے اہل ایمان کے نزدیک وہ مقدس ٹکڑا زمین کا جہاں حضور کا جسد اطہر قیامت تک کے لیے آرام فرمایا ہے، وہ ٹکڑا ہے ریاض الجنہ۔ باقی سارے مومنوں کے فیصلے قیامت میں ہوں گے کہ کون جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جو آج بھی جنت میں حضور کے ساتھ سفر و حضر میں ساتھ ہیں، اور یار غار بھی، اور آج بھی ہیں گنبد خضرا میں جلوہ گر۔ جو لوگ قبر رسول کو جنت سمجھتے ہیں وہ اس عقیدے کو سمجھ لیں کہ جنت میں ابو بکر صدیق آج بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔